السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا تھا جو تہجد کی جو نماز ہے اس کو 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو ذرا بتائیے گا. اور یہ کہ سجدے میں سنت پڑھنے میں سجدے میں ہم دعائیں مانگیں عربی میں یا اپنی زبان اردو میں تو ہم مانگ سکتے ہیں یا خالی نفل میں ہی مانگ سکتے ہیں؟ تو ذرا پلیز بتائیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. 2 سوال پوچھے ہیں بہن نے. ایک تو یہ کہ تراویح کی جو نماز ہے یا تہجد کی جو نماز ہے، رات کی قیام اللیل، اس کو 4 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ بھی ہے، مفتی مملکت سعودی عرب کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا. رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 کر کے ہیں، تو 2 کر کے ایون دن میں بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو افضل یہ ہے کہ دن کی نمازیں بھی 2 کر کے ہی پڑھنی چاہیے. جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں چاہے ظہر کی ہوں یا اور نماز کی ہوں، تو 2 رکعت اگر 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیر لیں، پھر 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیر لیں. اس پہ زیادہ اجر آپ کو ملے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. تو دونوں حدیثیں ہیں جہاں دن اور رات کا ذکر ہے، صلاۃ اللیل والنہار دن اور رات یا رات کی نماز کا تذکرہ ہے، تو 2 کر کے ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہم اپنی نمازوں میں صرف نوافل میں ہی دعا کر سکتے ہیں؟ نماز کے سجدے کا ذکر ہے، نماز میں دعا کا ذکر ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. سب سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سجدے کی دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ بن باز نے فرمایا، سنیے جواب یہ: مشروعیت الدعاء اثناء الصلاة. نماز میں دعا کا کیا حکم ہے؟ کیا جائز ہے؟ شیخ بن باز فرما رہے ہیں یہ تو سنت ہے. الدعاء سنہ. نماز کے اندر دعا کرنا مسنون عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ بیان فرما رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر. بندہ نماز میں جب سجدے میں ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے. فاکثر الدعاء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس بات کا آپ کو اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جب ہمیں سجدے میں دعا کرنی ہے. تو صلاح ہو، نفل ہو، فرائض ہوں، تمام میں دعا کی جا سکتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. تو یہاں اس حدیث سے شرعی دعا کو سجدے میں کرنے کی دلیل ملتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ سلام سے پہلے دعا پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ابن باز کا بھی علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ سلام سے پہلے بھی اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اب بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں یا نہیں. میں اس سلسلے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں عربی زبان نہیں آتی ہے اور دعائے قنوت بھی ان کو نہیں آتی ہے. ایسی صورت میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کیا یہ لوگ اپنی زبان میں قنوت یا دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا عربی کے علاوہ ان کی زبانوں میں دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو مسنون دعائے قنوت ہو یا سجدے کی دعائیں یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ اگر یاد کر لیں تو آپ نور علی نور ہے. لیکن اگر آپ دعا یاد نہیں کر سکتے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو آپ کو اردو میں بھی دعا کرنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. شیخ محمد سلمی اردو یا عربی زبان میں
دعا کی مشروعیت کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. مراجعه الله تبارك وتعالى أعلم. صحیح قول یہی لگتا ہے جس کا اللہ رب العالمین کو بخوب علم ہے. فرائض الصلاة. یہ دعا کرنا نماز میں فرض نہیں ہے بلکہ یہ مسنون عمل ہے، جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا. وعلى هذا فإذا دعا الإنسان في وقت دعائه فعلى هذا اگر ایک انسان نماز میں اس وقت دعا کرتا ہے جبکہ وہ کرنا چاہے، وقت دعا ہی كان قنوت النازلة کیا قنوت النازلہ قنوت میں یا سجدے میں یا سلام سے پہلے یا قنوت الوتر ہے، أم قنوت الوتر فإنه يجوز له أن يقنت بلغته. فیجوز لہ ان یقنت بلغتہ. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر دعائیں نہیں آتی ہیں تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، دعائے قنوت بھی ایون پڑھ سکتا ہے. یہاں ایک بات میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو مسنون عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں دعائے قنوت کی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، وہ جو بھی دعائیں ہیں تو ان کو اگر یاد کر لے تو یہ نور علی نور ہے. لیکن اگر یاد نہیں ہے اور یا یاد ہے اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں تو اپنی زبان میں بھی جو مانگنا چاہتے ہوں وہ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. لو لم تکن لغت القرآن، بہتر یہ ہے کہ عربی میں ہو، لیکن اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو غیر عربی میں بھی مانگی جا سکتی ہے. التي هي اللغة العربية خاصة إذا كان الذين يصلون معه ليسوا بعرب. تو ایک شخص جو امام ہے جس کے مقتدی بھی غیر عرب ہیں تو انہیں اگر وہ غیر عربی زبان میں دعائیں مانگتا ہے تو یہ جائز ہے. ولا يحسنون قول آمين ولا يدركونها. تو وہ انہیں آمین بھی بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آمین کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. تو آمین کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرما دے یا ایسا کر دے. تو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، ہمیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت اور نصرت عطا فرما، ہمارے ملک کو امن اور سلامتی عطا فرما. تو مقتدی آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسا کر دے، ایسا فرما دے، ایسا حکم دے دے، ہماری یہ دعا ہے. فإنه والحالة هذه فلا بأس أن يدعو بلغة. تو اگر کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں عربی میں جو دعا مانگ رہا ہوں مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی دعائے قنوت کی پڑھنے کے بعد یا دعائے قنوت میں زبان میں اپنی دعائیں مانگ سکتا ہے غیر اللغة العربی، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، ملیالم میں. تو وہاں خلاصہ کلام یہ ہوا شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بھی یہی فرمایا کہ سجدے میں دعا کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یہ مسنون عمل ہے. اور دعا کرتے وقت شیخ صالح الفوزان کا بھی فتویٰ یہاں چینل پر موجود ہے، آپ اپنی زبان میں بھی، اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں چاہیں دعا کر سکتے ہیں. سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور سلام سے پہلے بیٹھ کر جب تحیات کی دعائیں ختم ہو جائیں اس وقت آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. میرے خیال سے واضح ہو گئی ہوگی. ایک بار پھر میں، چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. تو نماز کے اندر سجدے میں اپنے زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، قنوت میں، وطر میں اپنے جیسے آپ نے دعا پڑھی اللہم باعد بینی و بین خطایا اور وہ دعا ختم ہو گئی، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور دعا کرتا رہوں یا اور دعا کروں اپنے بچوں کے لیے اور دعا کرتی رہوں، تو آپ اپنی زبان میں دعا کریں. ایون میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کام کو شرف قبولیت بخشے اور اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کی جو گمراہیاں ہیں وہ ختم کر دے اور نور توحید ان کے دلوں میں اجاگر ہو جائے. اس کا اجر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين